تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسول الکریم۔ احد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو شہادت کا جام پینا پڑا اور ابو سفیان کو اس سے بڑی خوشی ملی اور وہ راستے ہی میں لوٹنے کا ارادہ کرنے لگا، اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی جانب جا رہے تھے، لیکن صبح ہی سفر میں ہی حمراء الاسد کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جمع کیا، اور آپ نے بھی صحابہ کرام جو زخمی تھے کہا کہ جو احد میں چلے تھے وہی اس حال میں پھر سے مقابلے کے لیے چلے۔ تو صحابہ کرام ڈرے یا ہمت آئی؟ کیسی ہمت آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ جبکہ انہیں لوگوں نے یہ کہا کہ بے شک لوگ جمع ہوئے ہیں تمہارے واسطے تمہیں مٹانے کے لیے، ان سے ڈرتے رہنا، چوکنا رہنا۔ صحابہ کرام کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ آواز لگائی، یہ اعلان کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ وہ لوگ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ اس طرح لوٹے کہ انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور انہوں نے اللہ جل شانہ کی رضامندی کا، خوشنودی کا، اللہ کے حکم کا اتباع کیا۔ وہ اللہ جو فضل عظیم کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ بے شک یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈراتا رہتا ہے، تو تم اس سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو اگر تمہارا یقین ہے، تم مومن ہو۔ احد سے لوٹنے کے بعد راستے میں ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو روک کر یہ کہا تھا کہ مقابلے کے لیے ہم نے جب ہار گئے تھے، وہ لوگ ہمارے بیچ آ گئے تھے، موقع تھا ہم انہیں نعوذ باللہ صف ہستی سے مٹا دیتے، اسلام کے یہ چند ہی لوگ تھے، انہیں ہم ختم کر دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ایک شخص قبیلہ خزاعہ کا معبد نامی ملا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھتا تھا۔ اس نے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب پر صحابہ کرام کے یہ جملے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور زادہم ایمانا، ان کے ایمان کی قوت کو بڑھتے ہوئے اور ان کے حوصلے کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا، تو وہ جب جا رہا تھا راستے میں تو اس نے ابو سفیان اور اس کے لشکر کو خبر دی کہ تم مقابلے کی تیاری نہ کرو، صحابہ کے حوصلے اور ان کا اجتماع اور ان کا اللہ پہ یقین بڑا ہوا ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ ابو سفیان نے اس کی بات تو سن لی اور واپس چلنے لگا۔ واپس چلنے کے ساتھ ایک جانے والے لشکر ہو جو مدینہ جا رہا تھا، اس سے یہ کہا کہ اگر راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ملے تو یہ کہہ دینا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن بہت بڑا لشکر جمع کر کے پھر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ جب وہ پہنچا اور صحابہ کرام کے پاس یہ بات اور یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی
تو صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلوں کی بلندی کی تعریف کی۔ اللہ جل شانہ ہمیں جذبہ ایمانی، قوت ایمانی عطا فرمائے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا یقین کامل نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔